نصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر کوئی حزن ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت عطا فرما دی ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے خوشخبری اور بشارت اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے آخرت کی زندگی کی کامیابی کی۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرما دیا ہے وہ اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا قول، اس کا فیصلہ بدلتا نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی جہاں پر قرآن کریم میں بات آتی ہے، جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں، جنہیں ہم درویش کہتے ہیں، جنہیں ہم زہاد اور زاہدین کہتے ہیں، یہ وہ نیک سیرت ہستیاں تھیں اور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا، خبردار رہیے، جہاں کوئی خطرے کی جگہ ہوتی ہے، کوئی حساس مقام اور موقع آنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک علامت لکھ کر کے بنا کر کے لگا دی جاتی ہے اور اس پر خطر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں گھومنے والے، آنے جانے والے وہ احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی خطرے کی زد میں آ جائیں اور خطرے کی زد میں آ کر کے انہیں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے یا کسی قانونی معاملے اور صورتحال سے دوچار ہونا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے اس جسم اور بدن کی حفاظت کا حکم بھی دیتا ہے۔ جتنے اللہ سبحانہ و تعالی نے حدود اور احکام کو نازل فرمایا ہے، جن چیزوں کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کا حکم دیا ہے، ان احکامات کا اور ان منہیات کا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان کا یہ بدن، اس کا وجود، اس کی صحت سلامت رہے۔ لیکن انسان کے وجود کی سلامتی سے بڑھ کر کے جو چیز اللہ کی ذات کو محبوب ہے وہ اس کے ایمان کی سلامتی ہے، وہ اس کے روح کی سلامتی ہے، وہ اس کے قلب اور اس کے یقین کی سلامتی ہے، اور اس سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم جب
یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ رہیے، خبردار رہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، جب آپ ان کے بارے میں کوئی بات کریں، اپنی کسی رائے کو قائم کریں، آپ کے دل اور دماغ میں اگر کوئی سوچ ان سے متعلق پیدا ہو تو اس کو کنٹرول کر کے، قابو کر کے، دیکھ کر کے اور پھر اس کا اظہار کریں۔ جو منہ میں آئے اور جو نو کے زبان پر آئے اس کو ویسے ہی اگل دینا، اس سے بندہ مومن کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں زبان اور گفتگو کی بے احتیاطی انسان کو ایمان کی دولت اور نور سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ جب بھی کسی بزرگ کی بات سنیں اور آپ نہیں جانتے ہو تو تب بھی حسن ظن رکھیں، جب آپ ملاقات کر لیں تو تب بھی آپ کا حسن ظن قائم رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کو ناپنے کا کوئی ذاتی پیمانہ نہیں ہوتا، آپ کے خود ساختہ تھرمامیٹر نہیں ہو سکتے جس کی بنیاد پر اللہ کے نیک بندوں کو آپ جانچیں اور آپ ان کے دین، ایمان، ولایت اور اللہ کے ساتھ قربت کے مقام کو جانچ کر کے فیصلہ کریں، بلکہ ان کو ناپنے کا ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ پیمانہ شریعت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو اور اللہ کے حرام کردہ اشیاء سے رک جاتا ہو تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری ولایت نہیں ہو سکتی۔ حضرت جنید بغدادی، انہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک طویل مدت تک وہ آپ کی خدمت میں لگا رہا، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے اور دوسرے عبادت کے معمولات میں آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب کافی مدت گزر گئی تو ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا کہ حضرت میں آپ سے جانے کی اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا آپ کو اجازت ہے، لیکن جانے سے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص نے فرمایا، آگے سے جواب دیا کہ حضرت میں یہ سن کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ آپ سید الطائفہ ہیں، اولیاء کے سرداروں میں سے ہیں، بڑے صاحب کرامت ہیں اور آپ کی ذات سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، تو میں بھی حاضر ہوا تھا کہ میں کسی کرامت کا نظارہ دیکھ سکوں، لیکن اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا، کوئی کرامت ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پایا۔ اچھا ہے آپ نیک آدمی ہیں، لیکن بس مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اجازت تو آپ کو ہے، لیکن آپ بھی اب سماعت فرما لیں۔ آپ جتنا عرصہ میرے ساتھ رہے، میری صحبت میں رہے، آپ نے میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف بھی دیکھا؟ کہا کہ نہ حضور، میں نے کسی عمل کو شریعت کے خلاف نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اس سے بڑھ کر کے کرامت کیا ہوگی کہ ایک بندہ دن اور رات 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی شریعت کے خلاف نہ گزارے بلکہ اس کے موافق گزارے۔ یہی تو بڑی کرامت ہے، کیونکہ ہواؤں میں اڑنا، اگر کوئی انسان ہوا میں اڑ جاتا ہے تو یہ کام تو پرندے بھی کرتے ہیں، کوئی پانی میں تیر جاتا ہے تو فرمایا یہ کام تو مچھلی بھی کرتی ہیں، یہ کون سی بڑی کرامت ہو گئی؟ چنانچہ اس شخص نے معافی تلافی کی اور دوبارہ آپ کی خدمت میں واپس رہنے لگا۔ کہا کہ یہاں رہو تو شریعت کو سیکھو، شریعت کے مزاج کو سیکھو، شریعت پر چلنا سیکھو۔ اسی لیے ولایت کے لیے سب سے بڑی کسوٹی اور پیمانہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے زندگی کے تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی اور احکام کے مطابق ہوتا ہوا دیکھ لیں، وہی شخص ولی ہے، وہی شخص اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ قرآن کریم نے یہ تصور دیا کہ جب کسی نیک انسان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کا کوئی ولی ہے، کوئی بندہ ہے، تو اس سے بدگمانی مت کرو کہ یہ تمہارے دین اور ایمان کی جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ ظن اور تخمینے کی بنیاد پر کسی سے سنا کر کے کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں اگر آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کر کے اس وسوسے کو جھٹک دیں، یہی کامیابی کی راہ کو ہموار کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، عام انسانوں کے مقابلے میں ان کا کیا ایسا امتیازی معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دوست ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سوچ، ان کے خیالات، ان کی فکر، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا دنیا میں رہنا، دنیا کے معاملات کو برتنا، یہ صرف اللہ کی رضا کے واسطے ہوتا ہے، اور اس میں خالصتاً للہیت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عام انسان، ہم میں سے کتنے ہیں جو اولاد کی خاطر زندہ رہتے ہیں، کتنے ہیں جو مال کی خاطر دن اور رات محنت کرتے ہیں، کتنے ہیں کہ جن کا مطمع نظر نوکریوں میں ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا مرحلہ طے کر کے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے، کتنے ہیں کہ جو پوری زندگی ان کا، آپ ان سے سوال کریں مقصد تو وہ گھر بنانا ہے کہ کسی طریقے سے میرا ذاتی گھر، میرا ذاتی فلیٹ، میری ذاتی جائیداد یہ بن جائے۔ انسانوں کی سوچ دنیا کے اس دائرے سے اٹھ کر کے نہیں دیتی، جبکہ اللہ کے نیک بندے وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو برتتے ہیں، لیکن ہر کام کے ذریعے سے ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو خوش کر دیں اور خالق کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہی ان کے لیے سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ جن لوگوں کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے، فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو اترا کر کے نہیں چلتے، زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے، ہونا بڑے دھیمے اور پروقار طریقے سے چلتے ہیں۔ اب تو چلنے کی بات بھی اپنی جگہ، بہت سارے لوگ چلتے ہیں تو تکبر سے چلتے ہیں، کھڑے ہوں تو اس کے کھڑے ہونے میں تکبر ہوتا ہے، بلکہ اگر اپنی کرسی اور مسند پہ بیٹھے ہوں تو وہاں بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پستی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ لیٹے ہوئے ہوں تو وہ لیٹی ہوئی اس کیفیت اور حالت میں بھی تکبر کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے باوقار انداز سے، بڑے پروقار انداز سے چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر وہ لا علم لوگوں سے بات کریں، انجان لوگوں سے بات کریں، یا انجان لوگ ان سے بات کریں اور وہ بات ان کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ بھڑکتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے گریبانوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ دوسروں کے ساتھ گالم گلوچ کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ میں آپ ہم سب دن رات بات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں میں بسا اوقات سننے والا یا خود ہم جنہیں سنایا جاتا ہو ایسی بات سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے مزاج کی موافقت نہ کرے، اور اس بات کو سننے کے بعد عموماً ہمارا رویہ انتہائی بھڑکدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ ایسی بات سن کر کے آرام سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر وہ کہیں پر خرافات دیکھ لیں، بےہودگی دیکھ لیں، بد اخلاقی دیکھ لیں، تو ایسا نہیں کہ وہ جا کر کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں،
زندگی میں ہر ایک انسان کے کئی محافل، کئی مجالس، کئی پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خرافات پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا رویہ وہاں کیا ہونا چاہیے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ایسی خرافات پر مبنی کسی پارٹی میں سے، مجلس میں سے، محفل کے قریب سے جب یہ ایمان والے گزرتے ہیں تو وہ بہت ہی پروقار اور باوقار انداز سے گزر کر کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی وہ صفات ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا ولی قرار دیتا ہے۔ اور ولی بننا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی تفریح نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے باہر اپنے ولی ہونے کا ٹائٹل لگا دیں یا بورڈ اور تختی لگا دیں تو ہم ولی بن جائیں۔ یہ کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جس کو آپ جا کر کے کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی ادارے میں بیٹھ کر کے 3 اور 4 سال کا ایک فارمل کورس کر کے حاصل کر لیں اور آپ کو وہ اسٹیٹس تفویض کر دیا جائے۔ ولی اور ولایت کا ہونا یہ پوری لائف لانگ اسٹرگل ہے، پوری زندگی کی قد و کاوش ہے۔ دن اور رات کے تمام جتنے لمحات ہیں ان کو بھی اللہ کی رضا میں بسر کرنا۔ دن پوری کی پوری انسان کی ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے، صبح نماز فجر سے شروع ہو کر کے رات تک انسان کتنے معاملات سے دوچار ہوتا ہے۔ عام انسانوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی اسے کاروبار کی ضرورت، کوئی اسے اپنی نوکری کی ضرورت، کوئی اسے اپنی تجارت کی ضرورت قرار دیتا ہے۔ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اگرچہ کہ حج بھی کر لیتے ہیں، عبادتیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پورا نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نیک بندوں کا رویہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے اگر وہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، تو دنیا کے کسی مفاد کے حصول کی خاطر وہ اپنی بات سے اور وعدے سے نہیں پھرتے۔ یہ ان کی شان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دن اور رات کی ان کی کیفیات کو بیان کر کے کہا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جب رات کا پہر ہوتا ہے ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، نرم بستروں میں ہوں، زمین پر ہوں، کسی اور جگہ ہوں، آرام سے خراٹے لے کر کے انتہائی مدہوشی کی حالت میں ہماری رات گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں وہ ولایت کی ڈگری اور سند عطا فرماتا ہے، وہ نہیں ہے کہ جن کی راتیں نیند میں گزر جائیں، غفلت میں گزر جائیں، بلکہ وہ ہیں کہ ان کے پہلو، قرآن نے کہا یہ ان کے پہلو ہیں، سائٹس، وہ بستروں سے دور رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جبین نیاز اور سر کو سجدے میں رکھ کر کے ان کی رات گزرتی ہے۔ یہ وہ نیک بندے ہیں جو پوری زندگی خود چراغ بن کر کے جلتے ہیں تو دنیا روشن ہوتی ہے، پوری زندگی قربانی دیتے ہیں تو لوگ زندہ رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر، ان مقامات پر، ان بستیوں پر، ان علاقوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ماہ رجب المرجب ہے، ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاقے اجمیر میں بالخصوص، اور پھر پوری دنیا اور پاکستان سمیت اور دنیا کے خطوں میں خواجہ خواجگاں، خواجہ ہند اور شاہ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ آپ کا اصل نام حسن ہے، معین الدین نہیں ہے۔ معین الدین آپ کا لقب ہے، اور اس لیے ہے کہ آپ دین کی مدد کرنے والے تھے، مسلمانوں کی مدد کرنے والے تھے۔ اسلام کے لیے آپ نے پوری زندگی معاونت کی راہ پر گامزن کر کے رکھی، قربانی دی۔ پیدا کہاں ہوئے؟ پیدا ہوئے ایران میں، اور ایران کا شہر ہے سجستان، اور اسے سنجر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ کی پیدائش ہوئی 536 ہجری۔ یہ وہ دور ہے جب حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں جلوہ گر تھے، اور آپ کے فیض کا چشمہ جاری و ساری تھا۔ ایک بات واضح رہے، دین کا جو مزاج ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کی محبت کا جذبہ ہو، انسانیت کے ساتھ دوستی کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، صدق اور ایثار کا جذبہ ہو۔ دین کسی ہوائی چیز کا نام نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اب انسانوں سے میرا کیا لینا دینا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین اس بات کا نام ہے کہ آپ جتنے زیادہ دیندار بنتے چلے جاتے ہیں، حقیقی دینداری اس بات کا اظہار آپ کے وجود سے کرتی ہے کہ آپ اتنا ہی زیادہ لوگوں کے خیر خواہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں جتنا زیادہ دین کے ساتھ رغبت اور لگن کا جذبہ پیدا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں مخلوق کے لیے شفقت، محبت اور رحم پیدا فرما دے گا۔ اور اسی لیے آپ کو معین الدین کہا، حضور غوث اعظم کہا، حضرت داتا کہا۔ داتا کے معنی سرپرست کے ہیں، معاون کے ہیں، مددگار کے ہیں۔ غوث اعظم زیادہ مدد کرنے والے۔ حضور غوث اعظم کے دربار پر انوار میں فقیر آتے تھے تو آپ ان کی امداد فرماتے، بھوکے آتے تو آپ ان کو کھانا کھلاتے، بے لباس یا پھٹے ہوئے لباس پہن کر کے کوئی حاضر ہوتا تو آپ فرماتے کہ پہلے اس کے لباس کو تبدیل کروا دو۔ کسی کے گھر میں فقر ہوتا، فاقہ ہوتا، آپ اس کے گھر پر راشن بھجوا دیتے۔ کسی کی اولاد پڑھنا چاہتی، آپ نے بغداد کے اندر اتنی بڑی بورڈنگ جامعہ بنائی ہوئی تھی، یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی کہ جس میں بیک وقت 3000 طلباء رہتے تھے۔ آپ اس کے اندر اس کی اولاد کو داخل کر لیتے تھے۔ یہ مزاروں کا فیض، خانقاہوں کا فیض، بزرگوں کا فیض وہ تھا جس سے عام لوگ بھی فیض پاتے تھے اور خاص لوگ بھی وہاں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان خانقاہوں کا مزاج وہ کیا ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پر چلے جائیں، آپ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آج بھی اس کو بھوک مٹانے کے لیے یہاں بغیر کسی پیسے کے لنگر کی صورت میں کھانا مل جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جب یہ مشائخ زندہ تھے تو لوگوں کی ضروریات کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو حضرت خواجہ معین الدین کے لیے فرمایا گیا کہ خواجہ معین الدین سنجری، آپ کا نام اتنی کثرت کے ساتھ آپ نے لوگوں کی مدد فرمائی اور لوگوں کی ضرورت کو پورا فرمایا کہ آپ کا نام پیچھے چلا گیا اور معین الدین کا لقب سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ کے والد غیاث الدین، آپ خود بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تاجر تھے۔ ایک بہت بڑا باغ ان کی ملکیت میں تھا، بڑی زمین تھی، اور اس زمانے میں آج کل جس طرح فلور مل ہوا کرتی ہے، اس طرح ایک بڑی چکی ان کی ملکیت میں تھی۔ والد صاحب کا 15 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، وہ باغ آپ کے پاس آ گیا۔ چنانچہ آپ نے باغ کی دیکھ بھال بھی شروع کی، زمین میں کاشتکاری بھی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال اور دولت سے نواز ڈالا۔ ایک دن ایک فقیر آ گئے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے بغیر پوچھے ہوئے ایک کونے میں تشریف لے گئے اور انگور کا ایک بڑا گچھا اتارا، ساتھ میں پانی رکھا اور لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نے انگور میں سے تناول فرمایا، پانی پیا، دعا دی، اپنی پوٹلی میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور کہا، حسن بیٹا اس کو آپ نوش فرما لیں۔ آپ نے جیسے ہی وہ لقمہ کھایا، اللہ تعالیٰ نے باطن اور اندر قلب کو منور فرما دیا، روشن فرما دیا، اور قلب کی وہ روشنی تھی کہ حضرت نے اٹھ کر کے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد باغ آپ نے چھوڑا،
علم کے حصول کے لیے نکل پڑے۔ بغداد مرکز تھا، وہاں گئے اور حضرت حضور غوث العظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، اسٹوڈنٹ بن گئے، آپ سے قصب فیض فرمایا۔ گھومتے گھومتے اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں سے حکم ملا کہ اب قصد دوسری طرف کا کیا جائے۔ آئے، ایک بزرگ تھے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ کر کے ذکر و اذکار اور روحانی تربیت حاصل کی۔ ایک دن آپ کے شیخ نے پوچھا کہ اے حسن، یہ تو بتاؤ تمہاری نظر کتنا کام کرتی ہے، تمہاری نظر کہاں تک کام کرتی ہے؟ آپ نے ہبل ٹیلی اسکوپ کا نام سنا ہوگا۔ ہبل ٹیلی اسکوپ کے ذریعے سے جو ہڈن اسپیس ہے اس میں لاکھوں مائلز تک دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان تربیت اور ریاضت کے مراحل کو طے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کو ہبل ٹیلی اسپیس کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ کھول کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے یوں نظر اٹھائی اور دیکھا، پھر یوں کر کے نظر نیچے کی اور دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے شیخ، اے میرے مرشد، میں جب اوپر کر کے نگاہ دیکھتا ہوں تو مجھے عرش الہی تک نظر آ رہا ہے، اور جب میں نیچے کر کے نظر کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے تحت ثری کی آخری منزل بھی نظر آ رہی ہے۔ دعا دی اور پھر اس کے بعد آپ کو کہا کہ بیٹا اب آپ جائیں، اللہ نے آپ سے جو کام لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ اب آپ سے کام لے گا۔ گھومتے گھماتے ملتان شہر میں آئے، اس کے بعد لاہور تشریف لے گئے۔ حضرت داتا صاحب کے قدمین شریفین، اس وقت حضرت داتا صاحب کا وصال ہوا تھا، ان کے قدمین میں آپ کی چلہ گاہ آج بھی موجود ہے۔ جب آپ وہاں حاضری دیتے ہیں تو آپ نے جہاں چلہ فرمایا تھا، اس چلے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہستی جو اس وقت مرکز مبارک میں ہے، آپ اس سے روحانی فیوزات کا اقتباس کریں، آپ ان سے ہدایات لیں۔ ایک مسلمان مر کر کے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو وصال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے روح کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس روح کو فنا نہیں ہے، جسم کو فنا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی روح اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس سے فیض لیا اور ان کے حکم پر اجمیر تشریف لے گئے، اور پھر وہاں آپ نے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں، یعنی 70 لاکھ کے آس پاس تک کی تعداد آتی ہے، ہندو آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی طرف سے ان کی معاونت اور مدد کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ آپ کے دست اقدس پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ہم اور آپ 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو اسلام قبول کیا ہے، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت دین کی برکت اور توفیل سے قبول کیا ہے۔ اس لیے ہم سب پر اور ہماری نسلوں پر قیامت تک آپ کا احسان ہے کہ ہم آپ کا ذکر نہ بلائیں، آپ کو نہ بلائیں، آپ کی خدمات کو نہ بلائیں، اپنی دعاؤں میں بھی آپ کو نہ بلائیں، اپنی یادوں میں، اپنی مجالس میں بھی آپ کو یاد رکھیں۔ اور جو انسان جتنا اپنے محسنین کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ترقی کی راہیں اس قوم اور فرد کے لیے اتنی ہی زیادہ واہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں ہم سب مسلمانوں کے لیے آپ کی زندگی میں یہ پیغام ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی زندگی بندوں کو اللہ کی راہ پر لانے اور ڈالنے کے لیے اپنے وسائل اس مقصد کے لیے استعمال کیے، ہم بھی اپنی ذات کے لیے نہ جئیں۔ صرف اپنی اولاد کے لیے جینا کمال نہیں ہے، جانور بھی اپنی اولاد کے لیے جیتے ہیں۔ دنیا بنانے کے لیے نہ جئیں، یہ کمال بھی کافروں کا ہے۔
وہ اپنی دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لیے کھڑا کیا اور اس لیے امت بنایا کہ وہ دوسروں کو ہدایت پر لانے کا سوچیں۔ آج بلکہ کچھ دیر پہلے جو خبر آئی کہ نیوزی لینڈ میں 27 سے زیادہ مسلمان جمعے کی نماز میں شہید کر دیے گئے، یہ واقعہ بھی ہماری توجہ کو اس طرف منعکس کرتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں روئے زمین کے جس جس حصے میں موجود ہیں، اگر وہ مل کر کے غیر مسلمین کے درمیان محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ان کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دین کی دعوت کا کام شروع کر دیں، تو خود بخود مسلمانوں کے خلاف مسلم فوبیا اور اسلام دشمنی کا جو زور ہے وہ انشاءاللہ تعالی دم توڑ دے گا۔ اس لیے ہر مسلمان اس بات کو اپنا فرض سمجھے کہ خود سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بنائے، اور اس بندگی پہ قائم رہنے اور رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے اس بات کو مقصد اور مشن بنا لے کہ وہ اللہ کے دین کا داعی ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے، خلق خدا کی خدمت، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کی ضروریات کی تکمیل کو پورا کرنے کا جذبہ اس میں زندہ اور بیدار ہے۔ یہی پیغام ہے حضور خواجہ خواجگاں، خواجہ چشت، خواجہ غریب نواز اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روح پرفتو پر، آپ کے مزار اقدس پر اور مرکز مبارک پر اپنے کروڑوں اور اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔